السلام علیکم جی، جواد احمد کی ایک اور کلاس میں خوش آمدید۔ میں اپنی آج کی کلاس کا آغاز جو ہے نا وہ ایک شعر سے کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ استاد ہوں اس پر مجھے ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے۔ مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام بھی کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ میرے سارے عزیز بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو ہے وہ ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جی آج ہم بات کریں گے استاد پہ، کہ سب سے پہلے استاد کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اچھے استاد کی خصوصیت کیا ہیں، اور پھر استاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، استاد کے حقوق کیا ہیں، استاد کے فرائض کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ استاد اور جو تعلیم اور تربیت ہے یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے، کہ جتنے بھی پیغمبر روح زمین پہ اللہ نے بھیجے ان سب کا ایک ہی کام تھا کہ وہ دین سکھاتے تھے، وہ تعلیمات پہنچاتے تھے، وہ اللہ کی پیغام کو، اللہ کی ہدایت کو دنیا تک پہنچاتے تھے۔ اسی وجہ سے جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ پیغمبری پیشہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیشہ ہے۔ اور دوسری طرف سے میں اگر یہ کہوں کہ ماں باپ کا کام ہمیں صرف دنیا میں لے کے آنا ہے، اور اس کے بعد سے پھر ہمیں ایک مکمل انسان بنانا اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانا، یہ استاد کا کام ہے۔ بغیر استاد کے آپ جو ہے وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر لیجئے، استاد سے مراد ہرگز بھی دینی اور دنیاوی استاد نہیں ہے۔ استاد سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس نے آپ کو کچھ سکھایا، بے شک اس نے آپ کو کوئی ہنر سکھایا، بے شک اس نے آپ کو کوئی چیز آپریٹ کرنا سکھائی، بے شک اس نے آپ کو کوئی اچھی بات سکھائی، وہ بھی آپ کا استاد ہے۔ جس نے آپ کو ایون گیم کھیلنا سکھایا وہ بھی آپ کا استاد ہے۔ جس نے ایون آپ کو کرکٹ میں جو ہے نا وہ کوئی کوچ کیا، وہ بھی آپ کا استاد ہے۔ استاد کی عزت میرے نزدیک ماں باپ کے برابر ہے۔ میں زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن ماں باپ کے برابر ہے، اور ڈیفینیٹلی استاد کو جو ہے وہ روحانی باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات جو ہے وہ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دو ہستیاں ہیں دنیا میں، صرف دو ہی ہستیاں ہیں دنیا میں کہ جو کہ آپ کو اپنے سے اوپر دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، ایک ماں باپ، دوسرے استاد۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو اپنے سے اوپر دیکھ کے خوش ہو۔ میں استاد ہوں اور میں بہت اچھے سے جو ہے نا وہ اس چیز کو فیل کر سکتا ہوں کہ جب میرا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز حاصل کرتا ہے کہ کچھ ایسا ڈسکور کرتا ہے کہ جو کہ میں نے نہیں کیا ہوتا، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا ایسا کوئی اسٹوڈنٹ کہ جو کہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہوا یا مجھ سے زیادہ جس نے ارن کیا، اس کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سائملٹینیسلی میرے ماں باپ دونوں ہی ٹیچر ہیں، اور میں اپنے ماں باپ کے چہرے پہ خوشی دیکھتا ہوں کہ جس وقت میرے ماں باپ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان کے سامنے آتا ہے اور اسے وہ کامیاب دیکھتے ہیں۔ یہ رتبہ اور یہ کیفیت صرف ایک استاد کو ہی حاصل ہے۔ اب بات آ جاتے ہیں جی استاد کے فرائض کی۔ تو ایک بہت اس وقت میرے ذہن میں نام جو ہے نا وہ نکل گیا ان کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حاکم تھے اور وہ مسجد سے جو ہے وہ نکلتے ہیں باہر، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بھاگ کے جا کے سب سے پہلے جوتی سیدھی کرتا ہے اپنے استاد کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ حاکم وقت کا بیٹا، ٹھیک ہے، اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، اور اس بات پہ جو حاکم وقت تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے استاد کی عزت کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو استاد کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے ہر حال میں۔
بے شک انہوں نے کبھی آپ کے ساتھ کچھ الفاظ غلط بولے ہوں یا انہوں نے کچھ ناگزیر جو ہے وہ کچھ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود استاد کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ماں باپ کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے دیکھیں نا جی کہ ماں باپ کی اکثر باتیں ہمیں بری لگتی ہیں، ماں باپ کی اکثر باتیں سے ہم اختلاف بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ہم بدتمیزی تو نہیں کرتے ان کے سامنے، ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ ان کی عزت ہی کرتے ہیں، اختلاف ضرور رکھتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے، اور وہ اختلاف ایک دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک صحت مند ذہن کی جو ہے نا وہ نشانی ہے، کسی کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا۔ سو آپ اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے۔ اور میں آج کل کے معاشرے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو یہ جو حال اساتذہ کرام کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ بہت برا لگتا ہے کہ بچے بات غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، اللہ ایک بات غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، کہ جو ماں باپ اور اساتذہ کی دعائیں ہیں نا بیٹا، یہ آپ کو وہاں تک لے جاتی ہیں کہ جہاں تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہوتا ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، کہ وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹس کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کرام کی عزت نہیں کی، انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں پایا، اور وہ میرے ایسے کئی دوست یار، ایسے کئی میرے سامنے اگزامپلز موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف کچھ نہیں کیا اور صرف اپنے ماں باپ کی عزت کی اور اپنے اساتذہ کرام کی عزت کی، اور آج انہوں نے سب کچھ پا لیا، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹس نہیں تھے، وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ذہن کے مالک نہیں تھے، لیکن صرف عزت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ اور ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ایز اے استاد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ استاد صرف عزت کا بھوکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کی عزت کیجئے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کسی اور چیز، کوئی اور چیز آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی اساتذہ کرام کے اوپر، ٹھیک ہے، اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں، اساتذہ کرام کی ڈیوٹیز۔ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، غور سے سنیے گا، اور آپ تمام میری اس بات کو اپنے اساتذہ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو اپنے اساتذہ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ سو میں بات کر رہا ہوں اس وقت اپنے تمام اساتذہ کرام سے۔ سر دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک استاد ہیں، اور آپ پورے کے پورے استاد ہیں۔ سو ایک بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز سرایت کر گئی ہے کہ جو کچھ نہیں بن سکتا وہ استاد بن جاتا ہے۔ سو اس چیز کو تھوڑا سا بدلیے۔ ایک دنیا کا سب سے خوبصورت پیشہ ہے، اس پیشے کو شوق سے اپنائیے، شوق سے جو ہے نا وہ اس پہ کام کیجیے۔ اس کی وجہ میں آپ سے آگے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو جو ایک استاد کی پرسنالٹی پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، استاد کی پرسنالٹی، اس کی ڈریسنگ، اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ کیونکہ بچے اس کو فالو کرتے ہیں، بچے ماں باپ کو فالو نہیں کرتے، بچے ماں باپ کو اتنا آئیڈلائز نہیں کرتے جتنا اپنے ٹیچرز کو کرتے ہیں۔ جو اس وقت آپ تمام لوگ میری بات سن رہے ہیں، کیا کبھی نہ کبھی لائف کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ نے اپنے کسی ٹیچر کو بہت زیادہ آئیڈلائز کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور میری یہ بات کرتے کرتے ایک ٹیچر آپ کے دماغ میں ضرور گھوما ہوگا جس کی ڈریسنگ، جس کی بات کرنے کا انداز آپ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ سب سے پہلے تو استاد کی ڈریسنگ جو ہے وہ اپ ٹو مارک ہونی چاہیے، بہت خوبصورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ استاد کو ہمیشہ فارملز میں رہنا چاہیے جس وقت وہ اپنے پروفیشن میں ہے۔ وداؤٹ پروفیشن میں بات نہیں کر رہا، وہ بے شک جیسے مرضی بھی ہے، لیکن جس وقت استاد پروفیشن میں ہے اس وقت اسے اپ ٹو مارک ہونا چاہیے، اس کے بال کنگھی ہونے چاہیے، اس کی شیو یا خط پراپر ہونی چاہیے، اس کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، اس کے جوتے پراپر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کہیں سے انٹائیڈی نہ لگے، کیونکہ جس وقت آپ انٹائیڈی لگیں گے تو اس وقت آپ کا فرسٹ امپریشن ہی آپ کے اسٹوڈنٹس کے اوپر ٹھیک سے نہیں جائے گا۔ پہلی ایک استاد ہونے کی شرط۔ دوسری، استاد ہونے کے ناطے
آپ ایک بات غور سے سنیے گا کہ ہمیشہ جب بھی آپ بات کریں آپ اپنے بچے کے لیول پہ آ کے بات کریں. بے شک آپ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, بے شک آپ نے جو ہے نا وہ دنیا جہان کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, لیکن جب آپ کلاس میں پہنچے تو اس وقت سب سے پہلے ان بچوں کے ذہن کو دیکھیے کہ یہ بچے کس ذہنیت کے مالک ہیں. آیا یہ کلاس بریلینٹ اسٹوڈنٹس کی ہے, 90+ کی ہے, یہ کلاس میڈیوکرز کی ہے, ایوریج کی ہے, بلو ایوریج کی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیے اور اس کے بعد پھر ان بچوں کے لیول پہ جا کے بات کیجیے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بالکل اسی طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کا موبائل میں کوئی چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ بچے آپ کو بہت زیادہ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کیجیے. جو بھی آپ نے بولنا ہے, ٹھیک ہے, ان کے سینونیمز یوز کیجئے, یا اگر آپ نے کوئی ہارش ورڈ بھی استعمال کرنا ہے وہ ہارش ورڈ بھی آپ کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جس میں کبھی کسی کی تضحیک نہ ہو. غور سے سنیے گا کہ کبھی کسی کی تضحیک نہ ہو. اپنے الفاظ کا استعمال, اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے اور غور سے کیجئے. ایک بات یہاں پہ میرے ذہن میں آ گئی, میں ایک سیشن میں جو ہے نا وہ ٹیچرز کے ساتھ بیٹھا تھا, وہاں پہ جو ہے نا میں نے یہ بات کی تھی. میں اس وقت بات کر رہا ہوں فرام پلے گروپ ٹو لے کے انٹر تک کے. میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ دنیا کا واحد پروفیشن ہے, یہ دنیا کا واحد پروفیشن ایسا ہے کہ جو کہ آپ کو سیدھا جنت میں پہنچا سکتا ہے. کس طرح سے کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو کہ اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کل کوئی مجاہد نکل سکتا ہے, ان میں سے کل کوئی عالم نکل سکتا ہے, اس میں کوئی حافظ قرآن ہو سکتا ہے, اس میں سے کوئی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, اس میں سے کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے, کوئی کھلاڑی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل دے. ٹھیک ہے, اور جو وہ اچھے کام کرتا جائے گا اس کا اجر آپ کو تا قیامت ملتا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی تربیت میں, اس کے سارے اعمال میں کچھ حصہ آپ کا بھی ہے. اس لیے اپنے تمام تر بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کو اسی طرح سے غور سے محبت کے ساتھ سنیے. اچھا, اب ایک چیز یہ ہے کہ کلاس میں جو ہے نا وہ اکثر اوقات بچوں کی شرارتوں کو کیسے جو ہے نا وہ ٹیکل کیا جائے. دیکھیں, جو بچہ شرارت نہیں کرتا میرے نزدیک وہ اب نارمل ہے. شرارتیں کرنا بچوں کا کام ہے, ہم اسے آگے سے کیسے ٹیکل کر رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی چیز جو ہے نا وہ آتی ہے اگنورنس. ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ بچوں کی شرارتوں پہ ریئیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اپ ٹو 90% ہم کلاس کی تمام سچویشنز کو ود اگنورنس ہی کنٹرول کر لیتے ہیں. اور اگنور اس طرح سے کیا جائے کہ جہاں پہ بچے کو باقاعدہ فیل ہو کہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے. یہ بات صرف ایک ٹیچر ہی سمجھ سکتا ہے, نارمل بندے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر وہ اگنورنس سے بھی آپ کا کام نہیں چلتا, کچھ بچے اتنے شرارتی ہوتے ہیں کہ وہ اگنورنس سے بھی آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں, تو پھر اگلی بات اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیے. محبت کے ساتھ بھی نہیں سمجھتا تو ڈانٹیے. اب ڈانٹنا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس چیز پہ غور فرمائیے گا کہ ڈانٹنے میں کبھی بھی بات بچے کے عزت نفس پہ نہ آئے, اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کہ جیسے بعض اوقات جو ہے, ٹھیک ہے, ہم ڈانٹتے ہوئے جو ہے نا وہ بچے کو, کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں تو ہے گندے خاندان دا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے اس کی عزت نفس مجروح کی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا, جو کہ انسانیت کے ناطے اور کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو بچے کا کانفیڈنس بوسٹ اپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو بچے کی نظروں میں اپنی عزت کو بڑھانا ہے, وہاں پہ تو آپ عزت کو گرا رہے ہیں. ڈانٹیے, ضرور ڈانٹیے, لیکن صرف ایک اس کی غلطی کے اوپر ڈانٹیے, اور اس ڈانٹ میں بھی آپ کی تربیت کا عنصر ہونا چاہیے. اس ڈانٹ میں بھی اس بچے کی تضحیک نہیں, اس بچے کی اصلاح کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں ہمیشہ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ایک چیز جو ہے نا، اگر آپ کلاس میں جاتے ہیں تو جب آپ کلاس میں موجود ہیں تو اس وقت اپنا ایک لیول پہ رہیے بچوں کے ساتھ. بعض اوقات کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ضرورت سے زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. وہ بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے. وہ بعض اوقات بچے غلطی کر جاتے ہیں، وہ مذاق میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کو. اس میں غلطی بچے کی ہرگز نہیں ہے، اس میں غلطی ٹیچر کی ہے کہ جس نے ایک باریک سی لائن فرینکنس اور بدتمیزی کے درمیان میں ایک باریک سی لائن بچے کو نہیں سکھائی تھی. ہمیشہ بچوں کے ساتھ فرینک ضرور رہیے، اتنے فرینک رہیے کہ جہاں پہ وہ آپ سے کچھ بھی، ٹھیک ہے، شیئر کرنے سے یا کچھ بھی آپ سے پوچھنے سے گھبرائیں مت. اپنا خوف اس حد تک رکھیے ان کے اوپر کہ جہاں پہ وہ کوئی غلطی کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ سر کو اس بات کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا. لیکن اتنا خوف ضرور مت رکھیے کہ جہاں پہ وہ بچہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات یا کوئی پرابلم بھی شیئر کرتے ہوئے گھبرائے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، 3 طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایک بہت ذہین، ایک ایوریج اور ایک بلو ایوریج. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی جب کلاس کو ٹیکل کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح سے کلاس کو ٹیکل کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ ان تینوں طبقوں کو ایزیلی ٹیکل کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ جو لیکچر آپ دے کے جا رہے ہیں اس لیکچر میں صرف اور صرف آپ کی جو بلو ابو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں وہی انٹرٹین ہو. ان کو تو آپ کا لیکچر سمجھ آ گیا، لیکن جو ایوریج بچے ہیں اور جو بلو ایوریج بچے ہیں ان کو آپ کی بات سمجھ بھی نہ آئی ہو. ٹھیک ہے، برائے مہربانی اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ جب بھی آپ لیکچر ڈیلیور کریں تو اس لیکچر میں بیٹھے ہوئے تمام بچوں کو آپ کی پرابلم سمجھ آ جانی چاہیے. ایک اور پرابلم جو ہے نا وہ اکثر اوقات غلطی اکثر اوقات اساتذہ کرام کرتے ہیں. وہ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات ہر بچے کو سمجھ میں آئی ہو. بعض اوقات بہت چھوٹی سی ڈیٹیلز بھی بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے. اگر اس نے ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کہ بچگانہ سوال کیا ہے آپ سے، تو اس کو ڈانٹ کے اس کی عزت نفس مجروح مت کیجئے، اس کے کانفیڈنس کا بیڑا غرق مت کیجئے، اس کو جواب دیجئے اس چیز کا. یہ آپ کا کام ہے اور یہ بچے کا حق ہے کہ آپ اس کو ہر طرح سے جواب دیں. اس کو چیز کی سمجھ نہیں آئی، اس کو جتنا ایزیلی آپ ہو سکتا ہے آپ اس کو سمجھائیں. ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بچہ کس طرح سے جو ہے نا وہ بچہ شرارتاً پوچھ رہا ہے، اب وہ بچہ واقعی میں اس کو پرابلم ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اس صورت میں ضرور پھر آپ جیسے آپ نے ٹیکل کرنا ہے آپ ضرور کیجئے، لیکن کبھی بھی بچے کے چھوٹے سے بھی کویسچن کو، ٹھیک ہے، اگنور مت کیجئے. ٹھیک ہے، اس کو چھوٹے سے کویسچن کا بھی آنسر کیجئے. آج کی ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں جو ہے نا وہ اس کا ضرور آنسر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.